والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 8ویں پارے کے پاؤ سے لے کر 9ویں پارے کے آدھے تک تراویح میں پارہ پڑھا گیا، اس کی خلاصہ تفسیر مختصر سی ہوگی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم عاد قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام ان کے بھائی کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہاری طرف تمہارے پاس تمہارے رب نے تمہارے لیے روشن دلیل بھیجی ہے، یہ روشن دلیل بھیجی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اسی طرح چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں سے چرتی گی اور پھرتی رہے گی۔ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب علیم، اور اسے بھولے سے بھی اسے کے ساتھ برائی سے نہ چھونا، ورنہ تمہارے پاس عذاب علیم آ جائے گا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنا لیا۔ وبوأکم فی الارض، اور تم نے محلات بنائے، مکانات بنائے۔ وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے مکانات، بڑی عمارتیں، بڑے محلات بنائے۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم ہود اور قوم نوح سب کا واقعہ آیا ہے اس پارے کے اندر۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اس کے قوم عاد کے بعد جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس سے نوازا تھا، اتنی نعمتوں سے انہیں طاقتیں دی تھیں، جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا اور انہیں ختم فرما دیا۔ تو ان کے بعد قوم وإلی ثمود أخاهم صالحا، تو قوم عاد آئے۔ جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم مقام کر دیا، قوم سمود کو ان کی جگہ پر کھڑا کر دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے، قوم سمود کے پاس، اور انہیں دعوت دیتے رہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک پہنچ گئے اصرار کرتے کرتے۔ تو جو بت پرست تھے، جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ان سے کوئی ایسا معجزہ کرواؤ، کہ ان سے کوئی ایسی بات کرواؤ کہ ان سے وہ بات نہ ہو پائے اور ہم ان سے چھٹکارا پا لیں۔ تو انہوں نے قوم حضرت صالح علیہ السلام سے یہ درخواست کیا کہ یہ ہمارے پہاڑ جو ہیں جس میں ہم مکانات بناتے ہیں، اس میں سے 10 ماہ گابن اونٹنی پیدا فرماؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ اگر میں اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو نکلوا دوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ شرط منظور ہو گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب العالمین، آپ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اے اللہ تو ان کی اس کو پورا فرما دے، ان کی فرمائش کو پورا فرما دے۔ تو پہاڑ میں جنبش ہو گئی۔ جب پہاڑ میں جنبش ہوئی تو ایک بڑی پہاڑ کی چٹان ٹوٹی اور اس کے اندر سے 10 ماہ کی گیاون اونٹنی باہر نکل آئی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ بڑا معجزہ دیکھا، تو کچھ لوگ ایک دم سے مسلمان ہو گئے
فوراً اسلام لے آئے، اور کچھ پوری قوم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو جو بڑے جو کفار مکہ تھے، جو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے اندر جو بت پرستی تھے، جو پوجا کرتے تھے، بتوں کے امام تھے، انہوں نے قوم کو بہکا لیا اور اسلام لینے سے رکا دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم ان کی طرف سے ہٹ گئی ہے، اسلام نہ لے کر آئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پیغمبرانہ نصیحت کی کہ اے میری قوم، کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی روزی روٹی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اسے بھولے سے بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور تو اونٹنی کو جب اونٹنی آ گئی تو ایک کنواں کا تھا، جب کنویں میں روزانہ ایک دن قوم عاد وہ قوم سمود پانی بھرتے تھے، اور ایک دن اونٹنی، تو روزانہ جب اونٹنی ایسی تھی کہ وہ جب پانی پیتی تو سارا کنویں کا پانی ختم کر دے کرتی تھی، تو لوگ پریشان ہونے لگے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پی گی اور دوسرے دن پوری قوم پانی پیے گی۔ اور اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ تمام سب کے برتن بھر جا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب قوم سمود نے ان کی بات کو نہ مانا، جب وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اس کو اونٹنی کو فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اونٹنی کو مار دیا۔ جب اونٹنی کو مار دیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام کر لو، اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ تو یہ قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام کی وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی اس سے شکر سے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ تو ہمارے اوپر بھی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔